السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد وقاص ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ خوفناک واقعہ ہوا۔ جب ہم ترکی کی بارڈر پر پہنچے تو ہمیں ایک باڑ کراس کرنی تھی، اور وہ کافی اونچی، اور ترکی جو افواج رینجر تھی اس کا بھی کافی سخت پہرا تھا، اور ان کے پاس بڑے بڑے کتے اور ہتھیار تھے، چاہے وہ پاکستانی، افغانی، ایرانی کوئی بھی ہو، چاہے اس کے دوست ممالک کا ہو، وہ کسی کو کوئی برداشت نہیں کرتے۔ فائرنگ، مارنا پیٹنا ان کا بالکل عام پیشہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں وہ بارڈر کراس کرنی تھی۔ ہم نے جب کراس کیا تو ایک لڑکے کا اس باڑ میں پاؤں ہلچ گیا۔ وہ جب کراس کرنی تھی اور اوپر سے ترکی کی فوج آ گئی۔ جب وہ ہم نے کراس کیا، ہم تو نکل گئے، کافی اونچے اونچے پہاڑ تھے اور ہمیں ڈھلوان کی طرف، نیچائی کی طرف جانا تھا۔ بہت مشکلات کا سامنا تھا، اور میرے ساتھ ایک بزرگ چچا بھی تھے، اس کا نام ظفر تھا۔ اس کی 40 سے 45 سال عمر تھی، اور اس کے پاؤں بہت زخمی ہو چکے تھے۔ بہت ناممکن سی بات سی، اگر اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اگر میں سوچنے پہ یہ مجبور تھا اسے میں کیسے لے کے جاؤں، کیونکہ خدا ترسی بھی تھی اور آگے بھی بڑھنا تھا، اور اوپر سے ترکی کی فوج بھی چڑھائی، بہت مشکل۔ ادھر آخر اس کو میں ادھر ہی چھوڑ آیا، اور جو لڑکے کا اس کا پاؤں ہل جا اس باڑ میں، ادھر ترکی کی فوج آ گئی اور ان لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اندھا دھند فائرنگ شروع ہوئی تو ہمارے ساتھ جو 2 لڑکے تھے ان کے گولیاں لگ گئی اور وہ وہیں پر ختم ہو گئے۔ بہت مشکل۔ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا، میں نے اپنے سامنے کسی کی موت ہوتے ہوئے دیکھی، لیکن اللہ کا شکر ہم وہاں سے نکل آئے، اچھی طرح صحیح سلامت ہم وہاں سے نکل آئے۔ ہم جب بارڈر سے تھوڑی دور چلے گئے اور ہم نے پھر دیکھا ہمارے پاس نہ کھانے کو نہ پینے کو، ہم بہت پیاسے۔ پہلے بھی ہم نے 15-20 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ ایسا ہی وہ چچا تھا، اس کے پاؤں زخمی تھے، خون سے ریز پاؤں تھے، لیکن منزل کی طرف جانا تھا۔ مشن یہی تھا کہ ہمیں بس پہنچنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ اگر کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو ناکام۔ اور ہم نے کئی دنوں کا، 1 مہینے کا سفر طے کیا، سوکھیاں روٹیاں کھائی، بہت مشکلات کا سامنا، ایسی مشکلات کبھی کوئی نہ دیکھے۔ اور جو ادھر آ کے ہمارے ساتھ جاتے تھے لڑکے، وہ کہتے تھے اس سے خدا ہی معاف کرے، ہم اس راستے پر دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو میرے دوستو، جب وہ 2 لڑکے مر گئے اور ایک جو لڑکا تھا ہمارے ساتھ، اچھا 6 فٹ قد، خوبصورت جوان تھا، اور وہ پانی کی نہ ملنے کی وجہ سے وہ دماغی توازن اس کا خراب ہو گیا۔ وہ خود کو ہی نہیں پہچان سکتا تھا میں ہوں کون، اور کبھی کسی سے گالی گلوچ کرتا، اور اس کو ہم ادھر ہی چھوڑ آئے۔ خدا جانے اس کا بھی کیا ہوا۔ بہت ہی مشکلات کا سامنا، ہمیں پھر آگے بڑھنا تھا۔ جب ہم آگے بڑھے، ترکی کے اندر انٹر ہو گئے، تو اس نے ہمیں بتایا تھا ایک ایسے نما گاڑی ہوگی اور آپ دیکھ لینا۔ اور جب ہم ادھر وہ بارڈر کراس کیا، تقریباً صبح کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا اور تھوڑا تھوڑا اجالا۔ جب وہ گاڑی آئی، ہمیں ایسا لگا کہ یہ ترکی کی فوج کی گاڑی ہے۔ ہمیں اس سے ڈر کر ہم دور چلے گئے۔ ہم نے یہ سوچا شاید یہ ان کی فوج کی گاڑی ہے، اگر ہم ان کے ہاتھ آ گئے تو ہمارا مشن خراب ہو جائے گا، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ناکامی تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا نا، اور نہ ہی ناکام اچھی لگتی ہے، ناکامی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ لیکن ہم اس سے دور ڈر کر بھاگ گئے، اور پھر آخر کار جب ہم دور بھاگ گئے تو ہم نے وہاں دیکھا چشمہ جاری تھا۔ ہم نے ادھر سے پانی پیا
اور ادھر ہمیں ایک بھیڑ بکری والا ملا، گڈریا۔ ہم نے اس سے پوچھا، اور جو وہ تقریباً زیادہ تر قوم جو وہ آباد ہے اس بارڈر پر، ترکی کے بارڈر پر، وہ خرد ہیں، وہ سارے ہی تقریباً یہی کام کرتے ہیں۔ ان کو ہر پتہ ہے یہ کون کا بندہ ہے، یہ کدھر سے آیا، یہ کس کے تھرو آیا ہے۔ جب اس نے ہم سے دریافت کیا اور اس نے ہم سے کہا چلو آؤ تم میرے ساتھ چلو، وہ ہمیں لے کر گیا، ایک بکری چرانے والا۔ ہم اس کے ساتھ گئے اور اس نے ہمیں اپنے ٹھکانے پر پہنچایا، اور جس کی طرف سے ہم آئے تھے، جس کے تھرو ہم آئے تھے، اس کے حوالے ہم کو کر دیا، اور ہم پھر ادھر چلے گئے۔ اس نے ایک ٹوٹا سا مکان بنایا ہوا تھا، اس میں ہم کو اندر ڈال دیا، اور میں ہی نہیں کم سے کم 200-300 آدمی کے قریب تھا ادھر۔ بیٹھنے کو جگہ نہیں، سونے کو جگہ نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ میں نے اس سے کہا، ایک عورت تھی، میں نے اس سے کہا کہ ہمیں کھانا چاہیے۔ زبان تو ہمیں آتی نہیں تھی، اس کو میں نے اشارہ کروایا کہ ہمیں روٹی چاہیے۔ اس نے ہم سے کہا کہ تھوڑی دیر صبر کرو، ہم تمہیں روٹی دیں گے۔ اور تھوڑی دیر صبر کیا، سارا دن گزر گیا، شام آ گئی، اور پھر انہوں نے ہمیں سوکھی روٹی دی کھانے کو۔ اب ہم سے وہ کھائی بھی نہیں جاتی، لیکن مجبوری کیا تھی، ہمیں وہ بھی کھانی تھی۔ وہ بھی ہمارے لیے ایسا تھی جیسے مکھن، لیکن ہمیں وہ کھانا تھا، کیونکہ ہم نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، اور میرے ساتھ والے بھی دوست ایسے ہی تھے۔